بے شک رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. وشعبان شہری، شعبان المعظم کا مہینہ میرا مہینہ ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ ان رجب شہر اللہ، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ، شعبان المعظم کا مہینہ میرا مہینہ، ورمضان شہر امتی، اور رمضان المبارک کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے. سبحان سبحان. رجب اللہ کا مہینہ، شعبان آقا کا مہینہ، شعبان شہری، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، رمضان المبارک کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے. سبحان. بعض علماء فرماتے ہیں رجب کا مہینہ انتظار کا مہینہ ہے. اصل تقریب یہی ہوتی ہے جو امتحان ہوتی ہے. بعد میں تو پھر جس طرح ایک گاڑی موٹر وے پہ چل گئی تو گئی. بس بنیادی باتیں یہ تقریر ہوتی ہے. اب جو بندے 20 منٹ کے بعد آئیں گے ان کو کیا سمجھ لگے گا؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ انتظار کا مہینہ ہے. بے شک. کس چیز کی انتظار کا؟ امام الانبیاء نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کریم رب ہمیں شعبان اور رجب کے اندر بھی برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا. سبحان سبحان. تو فرمایا رجب شریف کا مہینہ انتظار کا مہینہ، شعبان المعظم کا مہینہ اہتمام کا مہینہ ہے. رجب انتظار کا مہینہ، شعبان المعظم کا مہینہ اہتمام کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ رب کی رحمت کی بہار کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. سبحان سبحان. رجب المرجب کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرایا. شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو شب برات عطا فرمائی. اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا. تو یہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے. اس مہینے کی 13 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین سید المتقین امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو آج ارادہ یہی ہے کہ اس مختصر وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے شیر خدا کے فضائل اور مناقب بیان کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاکہ ان کے فضائل اور مناقب اور ان کے زندگی کے حالات و واقعات سن کر ایک تو اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت نصیب فرمائے، اور پھر جس طرح انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، زندگی پوری کو دین اسلام کے لیے وقف کیا، مالک کریم ہم سب کو اپنی زندگی
دین اسلام کے لیے وقف کرنے اور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کے والد محترم کا نام جناب ابو طالب، یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے چچا ہیں اور مہربان چچا ہیں، جنہوں نے 40 سال تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بھی کی اور آپ کا تعاون بھی فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان مکہ کے ہر مشکل اور ہر نازک معاملے پر اس رحم دل چچا نے آپ کا ہمیشہ ساتھ نبھایا۔ بے شک تو آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ 13 رجب المرجب شریف کو کعبہ شریف کے اندر اس دنیا کے اندر جلوائے افروز ہوئے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی خانہ کعبہ کے اندر تو آپ کی والدہ محترمہ طواف کعبہ کے لیے تشریف لے گئیں۔ دوران طواف کرتے ہوئے بچے کی پیدائش کے آثار شروع ہو گئے، درد سے شروع ہو گیا، تو ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک کریم مجھے گھر تک پہنچنے کی فرصت عطا فرما۔ بچے کی پیدائش کے آثار شروع ہو چکے ہیں، مولا اتنی توفیق عطا فرما کہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ یہاں بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ پاک جگہ ہے۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچہ خود بھی ناپاک ہوتا ہے، ماں کو بھی ناپاک کر دیتا ہے، جس جگہ پر اس کی پیدائش ہو اس جگہ کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دماغ کے اندر، عقل کے اندر اس بات کو القاء فرمایا کہ نہیں، اے فاطمہ، اے علی کی والدہ، تیرا گھر دور ہے، میرا گھر قریب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا گھر دور ہے، میرا گھر قریب ہے۔ فرمایا کہ تم اپنا ہاتھ کعبے کی دیوار پر لگا دو، دیوار سے سوراخ کرنا، دیوار کو توڑ دینا، دیوار کو شک کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ چنانچہ آپ نے دیوار پر ہاتھ رکھا، دیوار شک ہو گئی، آپ اندر داخل ہو گئیں۔ بیت اللہ شریف کے اندر جب داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی ولادت باسعادت فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان جب شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ولادت ہو گئی تو آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے آپ کو اٹھایا، دامن کے اندر لیا اور اوپر ایک کپڑا جو تھا وہ لپیٹ لیا۔ اب آپ کی والدہ اپنے گھر کی طرف جا رہی ہیں، ادھر سے امام الانبیاء بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ راستے میں آمنا سامنا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچی سے پوچھتے ہیں، چچی جان آپ کے دامن میں کیا ہے؟
تو حضرت علی کی والدہ مائدہ فرمانے لگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویر عطا فرمایا ہے، مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھائی عطا فرمایا ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچی سے فرماتے ہیں چچی جان ذرا مجھے اپنے بھائی کا دیدار کرا دو، ذرا اس کا منہ دکھلا دو، چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں میرا ویر کس طرح کا ہے۔ تو چچی جان نے عرض کی میرے پیارے میں تمہیں کس طرح منہ دکھلاؤں، وہ آنکھیں ہی نہیں کھولتا پیدا ہونے والا بچہ۔ تو جب کپڑے کو چہرے سے ہٹایا گیا تو حضرت شیر خدا کی آنکھیں بند تھیں۔ تو امام الانبیاء نے جب آنکھیں بند دیکھی تو آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن شیر خدا کی آنکھوں پر لگا دیا۔ اسی وقت شیر خدا نے آنکھیں کھولی تو گویا جب شیر خدا نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے آنکھیں کھولی تو سامنے جمال مصطفیٰ نظر آیا، چہرہ مصطفیٰ نظر آیا، چہرہ والضحیٰ نظر آیا۔ پہلی آنکھ کھولی تو خدا کا گھر نظر آیا، پھر دوسری مرتبہ آنکھ کھولی تو مصطفیٰ کا چہرہ نظر آیا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت اسی طرح ہوئی، اور پھر آپ کے بچپن کا زمانہ بھی امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی گزرا ہے، آپ کی کفالت میں، آپ کی تربیت میں ہی گزرا ہے۔ تو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، آپ کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ ایک عالم دین بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جتنی حدیثیں شان شیر خدا میں وارد ہوئی ہیں اتنی حدیثیں کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں۔ اسی طرح جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کو قائم فرما دیا۔ مہاجرین ان صحابہ کو کہتے ہیں جو مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور انصار معاونین کو کہتے ہیں جو مدینہ شریف کے مسلمان تھے، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان آپ علیہ السلام نے اخوت بھائی چارہ قائم فرما دیا۔ ایک صحابی سے فرمایا تو اس کا بھائی ہے وہ تیرا بھائی ہے، وہ تو اس کا بھائی ہے وہ تیرا بھائی ہے، وہ تو اس کا بھائی ہے وہ تیرا بھائی ہے، سب صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے۔ آپ روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے صحابہ تھے آپ نے ان کے درمیان اخوت بھائی چارہ قائم فرما دیا ہے، اور میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا اور آخرت کے اندر تو میرا بھائی ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا اور آخرت کے اندر تو میرا بھائی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے
خیبر کے موقع پر خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا. قلعہ جو خیبر تھا یہ مرحب کا پایہ تخت تھا. خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. آپ علیہ السلام نے ایک دن لشکر اور جھنڈا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا. سارا دن گھمسان کا رنگ رہا، میدان کارزار رہا، میدان جہاد رہا، دونوں لشکروں کے درمیان لڑائی ہوتی رہی، مگر خیبر فتح نہ ہوا. دوسرا دن آیا تو آپ علیہ السلام نے جھنڈا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا. پہلے دن کی طرح سارا دن میدان کارزار رہا، لڑائی ہوتی رہی، تلواریں چلتی رہیں، دونوں لشکر آمنے سامنے مقابلہ کرتے رہے، مگر خیبر فتح نہ ہوا. اب غور کریں، سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں کے ساتھ سماعت فرمائیں. چاپ ہوئی تو امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، کل میں ایسے بندے کو، ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس پر اللہ تعالی خیبر کو فتح فرما دے گا. آج کہا جاتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم حضور کو معاذ اللہ نہیں ہے، کل غیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کل کا علم کسی کو نہیں ہے. میرے لجپال آقا علیہ السلام ایک دن پہلے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل میں ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا، فتح عطا فرمائے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ اعلان فرمایا تو یہ رات ہماری انتظار میں کٹی، انتظار میں گزری، کیونکہ ایک تو فاتح خیبر جس کے مقدر میں بننا تھا وہ سعادت، اور دوسری یہ سند مل جائے گی کہ حضور کل ایسے بندے کو جھنڈا دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ہر صحابی کی تمنا یہ تھی کہ حضور مجھے جھنڈا عطا فرمائیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی سند بن جائے، سند بن جائے کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں. ہر صحابی کی تمنا یہ تھی کہ کل جھنڈا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمائیں. خیر دوسرا دن آیا، کل کا دن آیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، این علی ابن ابی طالب، علی ابن طالب کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی آنکھیں صحیح نہیں ہیں، وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہے. تو امام الانبیاء نے فرمایا ان کو بلا کر لاؤ. صحابہ بلا کر لائے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی آنکھوں کو کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ صحیح نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے شیر خدا کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا. شیر خدا فرماتی ہیں میری آنکھیں اس طرح ٹھیک ہو گئی کہ کبھی ان کے اندر تکلیف ہوئی نہیں. جمعۃ المبارک میں آنے والوں، میں کیا کیا شان اور عظمت بیان کروں شیر
ایک مقام پر امام الانبیاء فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ ایک مقام پر امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اونچی آواز سے کہتے ایک مقام پر امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ قیامت والے دن دونوں حوض کوثر پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جنت میں جہاں میرا گھر ہوگا میرے گھر کے سامنے شیر خدا کا گھر ہوگا۔ ایک مقام پر صحابہ فرماتے ہیں ہم جب دشمن کے سر پر تلوار کا وار کرتے ہیں تو دشمن کا فقط سر کٹتا ہے، اس کی گردن کٹتی ہے، مگر جب شیر خدا دشمن کے سر پر تلوار کا وار کرتے ہیں پہلے دشمن کی گردن کٹتی ہے، پھر دشمن کی کمر کٹتی ہے، پھر گھوڑے کی کمر کٹتی ہے، پھر تلوار زمین کے اندر دھنس جایا کرتی ہے۔ ایک مقام پر شیر خدا فرماتی ہیں پوری دنیا کے کافر مل کر میرے مقابلے میں آ جائیں، لوگوں میں رسول اللہ کا شاگرد اکیلا کون ہے؟ فاتح خیبر ہے، شیر ببر ہے، ابو طالب کا پسر ہے، حسنین کریمین کا پیدر ہے، خاتون جنت کا شوہر ہے، حضور کا برادر ہے، ذی قدر ہے، نڈر ہے، کون علی؟ حیدر کرار ہے، شیر جرار ہے، صاحب ذوالفقار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، لشکر کفار ہے، مقابلے میں ایک ہے یا ہزار ہے؟ جس طرف سے حضرت علی گزرتے ہیں اس کا بیڑا پار ہے، صحابہ کا وفادار ہے، حضور کا حبدار ہے، اس لیے اہل سنت کو حضرت علی سے پیار ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے علم کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها انا دار الحکمت وعلی بابها، میں علم کا مرکزی شہر ہوں، علی اس کا مین دروازہ ہے۔ اگر علم حاصل کرنا ہے، علم اور حکمت اور دانائی کے چشمے پر جانا ہے تو علی کے پاس جانا پڑے گا۔ انا مدینہ العلم وعلی بابها انا دار الحکمت وعلی بابها۔ آپ علماء کرام سے آپ کی سخاوت کے واقعات بھی سنتے ہیں، آپ کی شجاعت کے واقعات بھی سنتے ہیں، آپ کے علم کے واقعات بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیر خدا کو متضاد صفتیں عطا فرمائی تھی۔ متضاد صفتیں سمجھتے ہو؟ مثلا ایک آدمی صوفی بھی ہو بہادر بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو صوفی ہوگا دلیر نہیں ہوگا، دلیر ہوگا تو صوفی نہیں ہوگا۔ شیر خدا کو اللہ تعالیٰ نے متضاد صفتیں عطا فرمائی تھی، متضاد صفتیں، ہر صفت آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ توجہ ہے؟ میرے بزرگوں دوستوں غور فرمانا، حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاؤں، میں کیا کیا آپ کی شان بیان کروں، آپ کا علم کیسے بیان کروں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر یہ اعلان فرمایا تھا پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، علی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔
حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. ایک غلام نے چوری کی، اس نے اقرار جرم کیا، اقبال جرم کیا، یعنی اپنے جرم کو قبول کر لیا. اقرار جرم ہو گیا، اعتراف جرم ہو گیا. اس غلام کو لوگ امیر المؤمنین کی بارگاہ میں لے کر آئے، حضرت شیر خدا کے پاس لے کر آئے. آپ نے اس سے پوچھا، اے غلام بتلا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے جواب دیا، جی حضور میں نے چوری کی ہے. جب اس نے اقرار جرم کیا تو آپ نے فرمایا، لے آؤ چھری، لے آؤ تلوار، اس کا ہاتھ کاٹ دیتی ہیں. اب ذرا غور کرنا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. جب اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اس کا خون نکلنے لگا، خون بہنے لگا، خون کے قطرات ٹپکنے لگے. وہ غلام اپنے کٹے ہوئے بازو کو اٹھاتا ہے، کوفہ سے اپنی بستی کی طرف جاتا ہے، اپنے علاقہ کی طرف جاتا ہے. کوفہ شہر سے باہر نکلتا ہے، حضور کے غلام سلیمان سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت سلیمان پارسی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے. انہوں نے دیکھا غلام رو رہا ہے اور اس کے بازو سے خون کے قطرات ٹپک رہے ہیں. حضرت سلیمان پارسی نے غلام سے پوچھا، غلام بتلا تیرا یہ حال کس نے کیا؟ تیرا یہ بازو کس نے کاٹا؟ تیرا حشر یہ کس نے کیا؟ غلام عرض کرنے لگا، سلیمان پارسی سن، امیر المؤمنین، سید المتقین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے میرے بازو کو کاٹ دیا. یعنی جب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تو اس نے بڑے آسان انداز میں، بڑے اچھی القاب کے اندر حضرت شیر خدا کا ذکر فرمایا کہ جو امیر المؤمنین ہیں، سید المتقین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، انہوں نے میرے اس بازو کو کاٹ دیا. اب غور کریں، حضرت سلیمان پارسی فرماتے ہیں، غلام انہوں نے تمہارے بازو کو کاٹ دیا، تیرا خون بہ رہا ہے، خون کے قطرات ٹپک رہے ہیں، تو ان کو اس انداز میں یاد کر رہا ہے، اچھے القاب کے ساتھ یاد کر رہا ہے. یہ غلام رو کر عرض کرتا ہے، سلیمان پارسی سن، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے مجھے دوزخ کی ہمیشہ والی آگ سے محفوظ فرما لیا ہے. حضرت علی شیر خدا نے تھوڑی سی مجھے تکلیف دی ہے، دوزخ کا جو ہمیشہ والا عذاب ہے اس سے مجھے کیا کر لیا ہے؟ محفوظ فرما لیا ہے، ہمیشہ کے لیے نجات اور آزادی عطا فرما دی ہے. اب یہ غلام اپنا راستہ لیتا ہے. حضرت سلیمان پارسی حضرت شیر خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، ساری بات بتاتے ہیں، سارا قصہ سناتے ہیں، عرض کرتے ہیں، امیر المؤمنین آپ نے اس غلام کے ہاتھ کو کاٹا، بازو کو کاٹا. وہ کٹے ہوئے بازو کو اٹھا کر اپنی بستی کی طرف، اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا اور آپ کو بہت آسان انداز سے یاد کر رہا تھا، آسان انداز سے یاد کر رہا تھا. حضرت شیر خدا نے جب یہ سنا تو حکم فرمایا، اس غلام کو بلا کر لاؤ. آدمی دوڑتا ہوا جاتا ہے اس غلام کے پیچھے، غلام کو راستے سے واپس لاتا ہے. غلام کو حضرت شیر خدا فرماتی ہیں، بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. حضرت شیر خدا ایک کپڑا اٹھاتی ہیں، کپڑے سے جہاں سے اس کا بازو کٹا تھا باندھ دیتے ہیں. پھر جتنا بھی مجمع موجود تھا، حضرت شیر خدا فرماتے ہیں، تمام مجمع کے لوگوں، تمام حاضرین، تمام سامعین سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بازو کو صحیح فرما دے. چنانچہ شیر خدا دعا کے
ہمارے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں، حاضرین فرماتی ہیں ہم نے آسمان سے آوازیں سنی آ رہی تھی، اے غلام اپنے بازو سے کپڑے کو ہٹا دے۔ جب ہم نے یہ آوازیں سنی تو حضرت شیر خدا سے فرمایا، حضرت شیر خدا فرماتی ہے غلام کپڑے کو جلدی اتار۔ اب غلام آہستہ آہستہ پٹی کو کھول رہا ہے، کپڑے کو کھول رہا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے ہم نے جلدی جلدی اس کے ہاتھوں کو کپڑے کو کھولا تو ہم کیا دیکھتی ہیں؟ غلام فرماتا ہے کہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا، بازو کے اوپر زخم کا نشان تو کجا، بازو بالکل صحیح اور تندرست ہو گیا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کٹے ہوئے بازو کو درست فرما دیا۔ اور حضرت علی شیر خدا کے بارے میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ نہیں اپنی زندگی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں